अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। कभी कभी जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जहां इंसान के पास ना आंसू बचते हैं ना दलाइल, सिर्फ एक खामोशी रह जाती है। ऐसी खामोशी जो चीख चीख कर कहती है, बस अब मजीद नहीं हो सकता। या अल्लाह, जिस इम्तिहान में तूने डाला है ना, उससे निकलने की ताकत अब बाकी नहीं। और अजीब बात यह है कि ये वो लम्हा होता है जब सब्र का सफर खत्म होने के बहुत करीब होता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको वो रूहानी निशानियां बताऊंगी जो ये जाहिर करते हैं कि अल्लाह के फैसले करीब आ चुके हैं, आजमाइश खत्म होने वाली है और आपका नसीब बदलने वाला है और आपके सब्र का सफर अब खत्म होने वाला है। ये निशानियां किताबों में नहीं मिलती, ये जिंदगी में मिलती हैं। पहली निशानी, एक लंबा वक्त जब इंसान परेशान रहता है तो उसके दिल पर एक मुसलसल बोझ बैठ जाता है, लेकिन जब अल्लाह फैसला करीब करता है तो अचानक वही दिल जो महीनों से बोझल था हल्का होने लगता है, वही सीना जो तंग था खुलने लगता है, वही खौफ जो अंदर जम गया था आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगता है। यह हल्कापन कोई खुशी नहीं, ये अल्लाह की तरफ से आने वाला सुकून होता है। ऐसा लगता है जैसे दिल कह रहा हो, हिम्मत रख, बस थोड़ा सा और, तुम्हारी दुआ दरवाजे पर दस्तक दे चुकी है। ये एक बड़ी रूहानी निशानी है। दूसरी निशानी, जब आजमाइश तवील हो जाती है तो इंसान हर शख्स से कुछ न कुछ उम्मीद रखता है। शायद कोई मदद कर दे, शायद कोई बात सुन ले, शायद कोई साथ दे, शायद कोई सहारा बन जाएगा। लेकिन जब अल्लाह का फैसला करीब होता है ना, वो तमाम सहारे खुद ही टूटने लगते हैं। आप हर पनाहगाह खोलते हैं, आप हर पनाहगाह खोलते हैं और हर तरफ से जवाब आता है, यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। ये टूटना दरअसल तबाही नहीं होता, ये एक इशारा होता है कि अब तुम्हें सिर्फ मुझसे मांगना है। अल्लाह बंदे को लोगों से खाली करता है ताकि वो उसके सामने भरपूर सजदा कर सके, और जब बंदा लोगों से हटकर सिर्फ रब की तरफ देखना शुरू कर दे, समझ लो इम्तिहान का आखिरी सफा खुल चुका है। तीसरी निशानी, जब आजमाइश शुरू होती है ना तो इंसान कमजोर होता है, लेकिन जब आजमाइश खत्म होने लगती है तो इंसान अंदर से मजबूत होने लगता है। यह हैरत अंगेज तब्दीली अचानक नहीं आती, ये अल्लाह की मेहरबानी से आती है। वही इंसान जो टूट रहा था अब संभलने लगता है, जो हार मानने के करीब था अब डटकर खड़े होने लगता है। ये अंदर की ताकत इंसान की नहीं होती, ये अल्लाह की मदद होती है। और याद रखें, जिस लम्हे अल्लाह आपको मजबूत करना शुरू करता है ना, वहीं से आपकी मुश्किल कम होना शुरू हो जाती है। चौथी निशानी, जब इंसान के अंदर बहुत ज्यादा दर्द जमा हो जाए ना तो अल्फाज कम पड़ जाते हैं, वो बस खामोश बैठा रहता है, मगर उसकी खामोशी दुआ बन जाती है। और यही वो लम्हा है जहाँ रूह रोती है और अल्लाह सुनता है। यह खामोश दुआ बहुत ताकतवर होती है क्योंकि अल्फाज से नहीं, टूटे हुए दिल की धड़कनों से निकलती है। और अल्लाह ने खुद फरमाया है, मैं टूटे हुए दिलों के बहुत करीब हूँ। जब आपकी दुआ अंदर से निकलने लगे, समझ लें कबूलियत की हवा चल पड़ी है। पांचवी निशानी, ये आंसू कमजोरी के नहीं होते, ये रूह की सफाई के होते हैं। जब सब्र का सफर खत्म होता है ना तो सजदा बदलने लगता है। वो सजदा जिसमें आप रोते नहीं थे अब आंसू बहने लगते हैं। वो सजदा जिसमें दिल भटका रहता था अब सीधा अल्लाह से जुड़ने लगता है। ये सजदे के आंसू एक बहुत बड़ी निशानी है कि अल्लाह आपका दिल धो रहा है ताकि आप पर अपनी रहमत की बारिश बरसा सके। छठी निशानी, असल इम्तिहान ये होता है कि सब रास्ते बंद हो जाते हैं मगर दिल से उम्मीद खत्म नहीं होती। आप देखते हैं कि दरवाजे बंद, मदद कहीं नहीं है, कोई हल नजर नहीं आता, लेकिन फिर भी दिल कहता है अल्लाह है ना, कोई रास्ता जरूर निकलेगा। ये उम्मीद आपकी नहीं होती, ये अल्लाह की तरफ से डाली गई रोशनी होती है। ये अल्लाह का नरम सा पैगाम होता है, मैंने अभी फैसला नहीं सुनाया मगर वो करीब है। सातवीं निशानी, एक वक्त ऐसा आता है जब इंसान कहता है या अल्लाह अब मुझसे मजीद नहीं होता, लेकिन हैरत ये कि वो फिर भी चलता रहता है। ये कैसे होता है? ये इंसान की ताकत नहीं होती बल्कि अल्लाह की तरफ से आजमाइश खत्म करने की शुरुआत होती है। क्योंकि कुरान में है, अल्लाह किसी जान पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता, और जब अल्लाह बोझ खत्म करने लगता है ना तो बर्दाश्त बढ़ने लगती है। आठवीं निशानी, ये वो दिन होता है जब दिल कहता है बस कुछ बड़ा होने वाला है। कोई वजह नहीं होती, कोई सबूत नहीं होता, कोई निशान नहीं होता, लेकिन फिर भी दिल पूरे यकीन के साथ कहता है मेरी तकदीर बदलने वाली है। ये अल्लाह की तरफ से आने वाला इल्हाम होता है, एक नरम सी खुशबू जो दिल को छू जाती है। ये बहुत अहम निशानी है मेरे प्यारे बहन भाइयों। जब इंसान अपने अंदर बस एक जुमला महसूस करने लगे ना कि या अल्लाह जो भी तू चाहे मैं राजी हूँ, तो समझ लें यही वो लम्हा है जब अल्लाह ताला अपने फैसले लिखता है। क्योंकि जब बंदा राजी हो जाता है ना, अल्लाह ताला भी उसके लिए वो लिख देता है जो उसने कभी सोचा भी नहीं होता। और ये अल्लाह का वादा है, सब्र का अंजाम हमेशा खूबसूरत होता है। तो अगर आप भी ये सारी निशानियां महसूस कर रहे हैं ना तो यकीन रखें सब्र का सफर अब खत्म होने वाला है। आपकी दुआएं बस कबूलियत के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं और बहुत जल्द अल्लाह ताला आपको वो देगा जिसके लिए आप रातों को रोया करते थे। मेरे प्यारे बहन भाइयों, कुछ सफर ऐसे होते हैं जो इंसान की जिंदगी बदल देते हैं, लेकिन सब्र का सफर ये इंसान की रूह बदल देता है। जब अल्लाह ताला किसी बड़ी तब्दीली से पहले बंदे को तैयार करता है ना तो उसकी जिंदगी में अचानक एक अजीब सी खामोशी छा जाती है।
وہی انسان جو ہر وقت بے چین تھا اب خاموش ہو جاتا ہے، وہی زبان جو شکایت کرتی تھی اب رک جاتی ہے، وہی دل جو بھاگتا رہتا تھا اب ٹھہر جاتا ہے۔ یہ خاموشی نارمل خاموشی نہیں ہوتی، یہ روحانی سکونت ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے بندے کو ملنے والی پہلی آسانی۔ ایسا لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ دل سے کہہ رہا ہو، بس چپ ہو جا، میں سب سن رہا ہوں، اب تمہاری فریاد تمہیں کچھ نہیں کہنا پڑے گی، میں خود فیصلہ کرنے والا ہوں۔ یہ بھی حیرت انگیز نشانی ہے، جب انسان کی آزمائش ختم ہونے لگتی ہے نا تو کچھ لوگ خود ہی دور ہو جاتے ہیں، کچھ غصہ کرنے لگتے ہیں، کچھ آپ کو غلط سمجھنے لگتے ہیں، کچھ آپ سے پسند ہو جاتے ہیں، کچھ آپ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ پہل یہ دکھ دیتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے اللہ آپ کے ارد گرد سے وہ لوگ ہٹا دیتا ہے جو آپ کی آنے والی رحمت کے قابل نہیں ہوتے۔ اللہ آپ کو غلط انسانوں سے خالی کر دیتا ہے تاکہ وہ آپ کو صحیح لوگ دے سکے۔ یہ تکلیف ناکامی نہیں ہوتی، یہ صفائی ہوتی ہے۔ زندگی سے غلط لہجے، غلط نیتیں، غلط دل خود بخود دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ آپ کے لیے نیا باب لکھنے والا ہوتا ہے۔ یہ بہت گہرا لمحہ ہوتا ہے۔ پہلے آپ تھک کر کہتے ہیں یا اللہ بس بہت ہو گیا، لیکن اب اچانک دل میں یہ احساس آتا ہے کہ جو بھی آئے میں اللہ کے ساتھ ہوں، میں برداشت کر لوں گا یا کر لوں گی۔ یہ تبدیلی کوئی انسان نہیں لا سکتا، یہ اللہ کے فیصلے کے قریب ہونے کی واضح نشانی ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، راتوں کو نیند کم اور دعا زیادہ آنے لگتی ہے۔ جب آزمائش اپنے انجام کے قریب ہوتی ہے نا تو دل بے چین ہونے کی بجائے اللہ کے قریب ہونے لگتا ہے۔ رات کو نیند نہیں آتی مگر گھبراہٹ نہیں ہوتی، دل چاہتا ہے اللہ سے بات کرے، سجدہ دل کو کھینچتا ہے۔ یہ نیند اڑنا ٹینشن کی وجہ سے نہیں ہوتا، یہ اللہ کے قریب ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحے ہیں جب اللہ تعالیٰ خود دعا پر آمادہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت نرم انداز میں بندے کو خبر دیتا ہے۔ جب صبر کا سفر ختم ہونے لگتا ہے نا تو ایک لفظ دل کو لگنے لگتا ہے، قرآن کی کوئی آیت دل میں اتر جاتی ہے، کسی کا ایک جملہ دل بدل دیتا ہے، دل کو محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے، کوئی دعا پڑھ کر آنسو آ جاتے ہیں، کوئی بات سن کر لگتا ہے یہ میرے لیے تھی۔ یہ سب اتفاقات نہیں ہوتے، یہ اللہ کی طرف سے روحانی میسیجز ہوتے ہیں۔ یہ علامت ہوتی ہے کہ فیصلہ بہت قریب ہے۔ جب آزمائش ختم ہونے لگتی ہے نا تو انسان دنیا کی بھاگ دوڑ سے تھک کر واپس اصل طرف آ جاتا ہے۔ وہ چاہتے ہیں جن کے پیچھے بھاگتے رہے معمولی لگنے لگتی ہیں، وہ چیزیں جن کے لیے روئے اب اہم نہیں لگتی، وہ لوگ جن کے پیچھے گئے ان کی حقیقت سامنے آ جاتی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ بندے کا دل نیا کر دیتا ہے، پرانے غم، پرانے تعلق، پرانی تمنا سب دھندلی ہونے لگتی ہے اور دل کہتا ہے اب میں وہ چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں جو اللہ چاہتا ہے۔ یہ بہت بڑی روحانی نشانی ہوتی ہے۔ صبر کے آخری لمحے میں انسان کے دل میں صرف ایک چیز لہراتی ہے، یقین۔ وہی یقین جس کے لیے آپ نے رو رو کر دعائیں کی، وہی یقین جس کے لیے آپ نے خود کو سنبھالا، وہی یقین جسے شیطان نے توڑنے کی بہت کوشش کی۔ وہ یقین اب ایک مضبوط پہاڑ جیسا ہو جاتا ہے۔ اندر سے آواز آتی ہے میرا رب میرے لیے لکھ چکا ہے اور جو اس نے لکھا ہے وہ بہترین ہوگا۔ بس یہی احساس بتاتا ہے صبر کا سفر مکمل ہونے والا ہے، آپ کا نصیب بدلنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو وہ دینے والا ہے جس کے لیے آپ نے دل میں 1000 بار فریاد کی تھی۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، کبھی کبھی انسان خود کو سمجھ نہیں پاتا، کبھی زندگی بھی اپنے آپ کو سمجھانے سے انکار کر دیتی ہے، اور صبر کے سفر میں تو دل ایسی جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں نہ کوئی سمجھنے والا ہوتا ہے نہ کوئی ساتھ دینے والا، صرف اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ صبر کے شروع کے دنوں میں انسان بہت روتا ہے، ہر بات دل پر لگتی ہے، ہر جملہ زخم کی طرح لگتا ہے، ہر چیز حساس کر دیتی ہے، مگر صبر کے آخری دنوں میں آنسو کم ہونے لگتے ہیں اور سمجھ پڑنے لگتی ہے۔ انسان ہر چیز کو جذبات سے نہیں بلکہ حقیقت سے دیکھنے لگتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ بندے کو حکمت عطا کرتا ہے۔ ہر بات دل پر اثر نہیں کرتی کیونکہ دل مضبوط ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ مضبوطی انسان نہیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ یہ امید بہت خاموش ہوتی ہے لیکن بہت طاقتور۔ کئی دن، کئی مہینے، شاید کئی سال آپ اندھیروں میں رہے، لیکن اب اچانک دل میں محسوس ہوتا ہے میرے لیے کچھ اچھا لکھا جا رہا ہے۔ کوئی ثبوت نہیں ہوتا، کوئی نشانی نہیں ہوتی، کوئی انسان نہیں کہتا، لیکن دل کہتا ہے۔ یہ دل کی امید اللہ ڈالتا ہے۔ آزمائش کے دوران انسان دوسروں کو برا سمجھتا ہے لیکن صبر کے آخر میں وہ خود کو بھی دیکھتا ہے۔ دل کہتا ہے ہاں میں بھی کہیں کمزور تھا، ہاں میں نے بھی کہیں غلط فیصلہ کیا، ہاں میں بھی کچھ چیزوں میں جلدی کر گیا، ہاں میں بھی کہیں سادہ تھا۔ یہ خود کو کوسنے والا احساس نہیں، یہ پختگی ہوتی ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں اللہ انسان کو نئے فیصلوں کے لیے تیار کرتا ہے۔ جو دل اپنی غلطی مان لے وہ دل اللہ کے فیصلے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ پہلے جو جملے زخم بن جاتے تھے اب وہ دل پر نہیں لگتے۔ پہلے لوگ کچھ کہتے تو دل ٹوٹ جاتا تھا، اب دل کہتا ہے وہ انسان ہے، میرا فیصلہ تو اللہ نے کرنا ہے۔ یہ بہت بڑی روحانی تبدیلی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ انسان اللہ پر بھروسہ سیکھ چکا ہے۔ جو دل لوگوں سے توقعات چھوڑ دینا، اللہ اس کے لیے غیب سے راستے کھولتا ہے۔ شروع کے دنوں میں دعائیں چیخ چیخ کر ہوتی ہیں، آنسو بھر کر ہوتی ہیں، لیکن آخر میں دعائیں آہستہ آہستہ سکون سے، خاموشی سے ہونے لگتی ہیں۔ دعاؤں میں ایک پختگی آ جاتی ہے
یا اللہ جو بہتر ہے وہ لکھ دے، میں راضی ہوں۔ یہ دعا سب کچھ بدل دیتی ہے، کیونکہ انسان جب راضی ہو جاتا ہے نا، اللہ فیصلہ سنا دیتا ہے۔ آپ محسوس کرتے ہیں کہ رکاوٹیں کم ہو رہی ہیں، باتیں سلجھنے لگی ہیں، مشکلیں آسان ہونے لگی ہیں، گرے ہوئے رشتے خود ٹھیک ہونے لگتے ہیں، مگر دل ان سے آزاد ہو جاتا ہے، راستے کھلنے لگتے ہیں، ہر دن پہلے سے بہتر لگتا ہے۔ یہ دنیا نہیں بدلتی، آپ بدل جاتے ہیں، اور جب انسان بدل جائے نا، پھر اللہ اس کے حالات بھی بدل دیتا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، یہ نشانیاں صبر کے سفر کے آخری دروازے پر ملتی ہیں۔ آپ اچانک سمجھتے ہیں کہ اللہ نے دیر نہیں کی تھی، مجھے تیار کیا جا رہا تھا، مجھے مضبوط بنایا جا رہا تھا، مجھے غلط جگہوں سے نکالا جا رہا تھا، مجھے بہتر کے لیے بدلا جا رہا تھا، مجھے وہ چیز دی جانے والی تھی جس کے لیے میرا دل ابھی تیار نہیں تھا۔ اور پھر دل کہتا ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ نے جلدی نہیں کی تھی، اس نے بہترین وقت کا انتخاب کیا تھا۔ یہ جملہ دل سے نکل آئے تو سمجھ لیں آپ کی آزمائش ختم ہو چکی ہے اور آپ کے صبر کا سفر مکمل ہو چکا ہے۔